آج کی اس نشست میں زکوٰۃ سے متعلق جو بنیادی مسائل ہے وہ بیان کریں گے۔ زکوٰۃ کے بنیادی مسائل کو سمجھنے کے لیے 4 چیزیں اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو زکوٰۃ کے سارے مسائل سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ پہلی چیز ہے اموال زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کن کن اموال پر ہوتی ہے اور کن اموال پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ دوسری چیز ہے نصاب زکوٰۃ، کہ وہ مال کتنا ہو کہ جس کی بنیاد پر بندے کے ذمے زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ تیسری چیز ہے شرائط زکوٰۃ، زکوٰۃ کے لیے شرائط کیا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے مصارف زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کن کو دینی چاہیے اور کن کو دیں گے جس سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ 4 چیزیں ہیں بنیادی۔ ان میں سے جو پہلی چیز ہے جس کو اموال زکوٰۃ بھی کہتے ہیں، اشیاء زکوٰۃ بھی کہتے ہیں، اشیاء زکوٰۃ 4 ہے۔ پہلی چیز ہے سونا۔ سونا کسی بھی شکل میں ہو اور کسی بھی مقصد کے لیے ہو۔ شکل اس کی چاہے زیور کی صورت میں ہو، ڈلیوں کی صورت میں ہو، اینٹوں کی صورت میں ہو، یا خالص ہو، ملاوٹ زدہ ہو، برل سونا ہو، اور جس مقصد کے لیے ہو، بیچنا مقصود ہو، پہننا مقصود ہو، زیب و زینت مقصود ہو، بچیوں کی شادیوں کے لیے رکھا ہوا ہے، گھر بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے، مقصد جو بھی ہے، سونا یہ مال زکوٰۃ میں سے ہے۔ دوسری چیز ہے چاندی۔ چاندی بھی اموال زکوٰۃ میں سے ہے اور اس کے لیے بھی شرائط وہی ہے کہ جو سونے کے لیے ہے، کہ جس مقصد کے لیے ہو اور جس شکل میں ہو، سونا یہ چاندی یہ مال زکوٰۃ میں سے ہے، اور چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ کے اموال میں سے شمار کیا جائے گا۔ تیسری چیز جو ہے وہ نقدی ہے۔ اگر کسی کے پاس نقدی ہے، اب وہ نقدی چاہے ملکی کرنسی ہو چاہے غیر ملکی کرنسی ہو، ہاتھ میں ہو، بینک میں ہو، جیب میں ہو، جس صورت میں ہو، وہ جو ہے نا نقدی یہ بھی اموال زکوٰۃ میں سے ہے۔ اور جو نقدی ہے آپ کے پاس موجود ہے مستقبل کے کسی بھی منصوبے کے لیے، پیسہ رکھا ہوا ہے، بچے کی شادی کرنی ہے، بچے کی شادی کرنی ہے، پیسہ رکھا ہوا ہے، گھر بنانا ہے، پیسہ رکھا ہوا ہے، حج پہ جانا ہے، پیسہ رکھا ہوا ہے، کوئی اور مقصد ہے، مقصد جو بھی ہے، پیسہ آپ کے پاس ہے ابھی خرچ نہیں ہوا، یہ مال زکوٰۃ میں سے ہے اور اس کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اسی طرح ہر قسم کے جو بانڈز ہے کسی بھی صورت میں جو آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ بھی مال زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح اگر کمیٹی کسی نے ڈالی ہوئی ہے، جیسے آج کل لوگ BCR ڈال دیتے ہیں اور ابھی تک اس نے اپنا جو حصہ ہے یا اپنی کمیٹی اس نے وصول نہیں کی، تو جتنے اس نے قسطیں ڈالی ہے وہ ساری قسطیں بھی اموال زکوٰۃ میں سے ہے اور اس کو زکوٰۃ جو دے گا اس میں جمع کیا جائے گا۔ چنانچہ یہ تو جو ہے نا یا کسی کے پاس آپ کی امانت رکھی ہوئی ہے، یہ سب اموال زکوٰۃ ہے۔ اگلی جو چیز ہے کہ مال تجارت، یہ چوتھی چیز ہے۔ مال تجارت سے کیا مراد ہے؟ مال تجارت سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی تھی اور اب بھی وہ نیت باقی ہے، یہ مال تجارت ہے۔ اب وہ کوئی بھی چیز ہے، سونا چاندی نقدی کے علاوہ، سونا چاندی نقدی تو سائیڈ پہ ہو گئے، سونے چاندی نقدی کے علاوہ باقی ساری چیزیں، گاڑی ہے، مکان ہے، پلاٹ ہے، پراپرٹی ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، گھڑیاں ہے، ٹوپیاں ہے، جو بھی ہے، نیت
خریدتے وقت بھی بیچنے کی تھی اور اب بھی وہ نیت باقی ہے، یہ مال تجارت ہے، اس کو بھی زکوٰۃ کے اموال میں سے شمار کیا جائے گا۔ چنانچہ فیکٹریوں میں بسا اوقات لوگوں کے پاس تیار شدہ مال پڑا ہوا ہوتا ہے، مقصود یہی ہوتا ہے کہ بھائی اچھے پیسے ملیں گے بیچ دوں گا۔ کسی نے پلاٹ خریدا ہوا ہوتا ہے اسی مقصد کے لیے کہ اچھے پیسے ملیں گے، اچھا اس کے لیے مقصد آپ کا جو بھی ہے، مثلاً بسا اوقات پلاٹ خریدا ہوتا ہے اس مقصد کے لیے کہ بچی کی شادی کراؤں گا، تو مقصد جو بھی ہے لیکن نیت بیچنے کی ہے۔ یا 2 پلاٹ خریدے ہوئے ہیں، ایک پلاٹ کا تو یہ تھا کہ میں اس پہ گھر بناؤں گا، لیکن دوسرے پلاٹ کی نیت یہ ہے کہ میں اس کو بیچ کر اسی پیسے سے گھر بناؤں گا، تو جس پہ گھر بنانے کی نیت ہے اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جس پلاٹ کو بیچ کر آپ نے دوسرے پہ گھر بنانا ہے جس میں بیچنے کی نیت ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہے اور جو ہے نا واجب ہے، ضروری ہے۔ ہاں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بندے کے پاس پلاٹ تو بڑے سارے ہوتے ہیں لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، تو یا تو فی الوقت اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے نقد بھی دیا ہوا ہے، اب مثلاً 3-4 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے تو کروڑ کی کم از کم جو زکوٰۃ ہے وہ 2.5 لاکھ روپے ہے، 2.5 لاکھ روپے 1 کروڑ کی زکوٰۃ بنتی ہے، تو 2.5 لاکھ اگر 3 کروڑ کا بھی ہے تو 7.5 لاکھ کی تو زکوٰۃ ہو ہی گئی ہے اگر 3 کروڑ کا کسی کا پلاٹ ہے۔ اب 7.5 لاکھ روپے نقد میں اس کے پاس نہیں ہے تو تھوڑا تھوڑا ادا کر دیا کرے، لیکن 2 چیزوں کا خیال رکھے، ایک تو یہ ہے کہ ہر سال کی زکوٰۃ اپنے پاس لکھ لیا کرے ایک، اور دوسرا یہ کہ صرف لکھے نہ، ساتھ میں وصیت بھی کر لیا کرے اپنے بچوں کو کہ بیٹا یہ میرے ذمے زکوٰۃ ہے، اگر میں مر جاؤں اور مرنے سے پہلے میں یہ ادا نہ کر سکوں تو میرے مرنے کے بعد یہ زکوٰۃ تم نے ادا کر دینی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ بندہ یہ کر لے تاکہ آپ کا ذمہ، اگر آپ وصیت کر کے جاتے ہیں تو کم از کم آپ کا ذمہ اللہ کے ہاں فارغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ آپ کے بچوں کے اوپر آپ ڈال دیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے وہ پلاٹ آپ چھوڑ کے جاتے ہیں ان کے نام، تو اس پلاٹ کے اندر جو زکوٰۃ ہے وہ بھی انہی کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ 4 اموال ہے کہ جن میں زکوٰۃ ہوتی ہے، سونا ہے، چاندی ہے اور نقدی ہے اور مال تجارت ہے۔ یہ جو مالی تجارت میں ایک مرتبہ میں پھر کہہ رہا ہوں، ایکسپلین کر رہا ہوں کہ اگر نیت خریدتے وقت بھی بیچنے کی تھی اور وہ نیت اب بھی باقی ہے تو یہ مالی تجارت ہے۔ اگر نیت میں بندہ ڈوا ڈول ہے، کبھی کہتے ہیں بیچ دوں گا، کبھی کہتے ہیں گھر بنا دوں گا، کبھی کہتے ہیں نہیں اس کو میں ویسے رکھوں گا، یا کبھی کہتا ہے پلازا بنا کے میں کرائے پہ دے دوں گا، تو اگر نیت میں جو ہے نا تشویش ہے تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ خریدتے وقت بھی یقینی نیت یہی ہے کہ میں نے اس کو بیچنا ہے اور ابھی تک وہ نیت باقی ہے، اور ظاہری بات ہے نیت کا معاملہ یہ بندے کے ساتھ نہیں ہے، یہ بندے کا رب کے ساتھ ہے، رب جانتا ہے ہر بندے کی نیت کیا ہے، تو یہ اموال زکوٰۃ ہے۔